اگلے دن ہم سب نادیہ آپی کو گھر لے آئے۔ وہ بہت خوش لگ رہی تھی۔ نادیہ آپی کے شوہر ارسلان بھائی انتہائی خوش اخلاق آدمی تھے۔ ساس سسر اور باقی گھر والوں نے بھی نادیہ آپی کا خوش دلی سے خیر مقدم کیا تھا۔ امی بہت خوش تھیں۔ اگلی صبح امی نے قریبی جاننے والی خواتین کو بلوانے بھیجا تھا تاکہ ان سب سے اپنی بیٹی اور داماد کو ملوا سکے۔ ڈھولکی بھی رکھی۔ ساری خواتین آ گئی لیکن جاسم کی امی نہیں آئی۔ امی کو ایک دم سے خیال آیا کہ ان کی طرف تو کسی کو بھیجا ہی نہیں تھا۔ میں نے امی سے کہا میں خود جاتی ہوں ان کی طرف۔ آبدہ آپی اپنے بچے اور شوہر کو تیار کرنے میں مصروف تھیں، ورنہ وہ مجھے ہرگز نہ جانے دیتی۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور جاسم کے گھر چلی گئی۔ وہاں پہنچی تو جاسم گھر پہ ہی تھا۔ گزشتہ 2 دنوں میں اس کی اور میری ٹھیک سے بات نہیں ہو پاتی تھی۔ میں مہمانوں میں مصروف تھی اور وہ آج کل دوستوں کے ساتھ بزی ہوتا تھا۔ مجھے سامنے دیکھ کے وہ مسکرایا۔ آہا وہ آئی گھر میں ہمارے۔ اس نے گھسا پٹا شاعر سنانے کی کوشش کی پر میں نے اسے بیچ میں کاٹا۔ آنٹی کہاں ہیں؟ امی اوپر چھت پہ کپڑے ڈالنے گئی ہیں۔ تم نے بات کی ان سے؟ میں فوراً مدعے پہ آئی۔ کمون یار کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کال پہ بات کرتی ہو تو ایک ہی مدعا، میسج کرو تب بھی یہی بات، ابھی بھی وہی کر رہی ہو۔ جاسم تمہارے لیے یہ کہہ دینا بہت آسان ہے۔ آپی نے میری جان عذاب کی ہوئی ہے۔ تم تو ایسے پریشان ہو رہی ہو جیسے تمہارا رشتہ آیا ہوا ہے۔ اچھا تو اب تم میرا رشتہ آنے کا انتظار کرو تب کچھ کرنا۔ اف کیا لڑکی ہے یہ، میری بات کا وہ مطلب نہیں تھا یار۔ اچھا سنو، میں نے امی سے ہلکی سی بات چلائی، پہلے ان کو منا لوں پھر وہ ابا جی سے بات کریں گی۔ جو بھی کرنا ہے جلدی کرو پلیز۔ اچھا بابا کرتا ہوں کچھ۔ اس کی بات سن کے مجھے تسلی ہوئی۔ سنو، وہ پھر سے بولا۔ جی میں نے جواب دیا۔ پاس نہیں آؤ گی؟ شٹ آپ جاسم۔ واٹ شٹ آپ؟ مجھے نہیں پتا، مجھے تمہارے پاس آنا ہے۔ تمہارے آس پاس آنے کا نتیجہ ابھی تک بھگت رہی ہوں۔ اب اگر تمہاری امی نے دیکھ لیا تو ایک نئی مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ اف کتنی ان رومانٹک اور بورنگ ہو تم۔ شادی کے بعد بھی ایسا ہی کرو گی؟ ویسے تو بہت شوق چڑھا ہوا ہے شادی کا، پتہ بھی ہے کہ شوہر کیسے خوش رہتے ہیں۔ یہ کہتے کہتے وہ میرے قریب آ گیا اور آتے ہی میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ تم سدھرو گے نہیں؟ میں نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور بھاگتی ہوئی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ چھت پہ پہنچی تو جاسم کی امی تار پہ کپڑے ڈال رہی تھی۔ میں نے انہیں امی کی طرف سے مدعو کیا اور کہا کہ جلدی سے آ جائیں۔ میں جب نیچے آئی تو جاسم سیڑھیوں کے پاس ہی کھڑا تھا۔ میں جلدی سے اس کے پاس سے گزری۔ اس نے میری کلائی پکڑی، میرا پاؤں پھسلا، میں سیدھی اس کے اوپر جا کے گری۔ وہ بھی اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پایا اور پیٹھ کے بل فرش پہ گرا اور میں دھڑام سے اس کے اوپر۔ میری آنکھیں بند تھی اور سانسیں تیز۔ میرے بال اس کے چہرے پر تھے اور اس نے میری کمر اپنے بازوؤں سے جکڑ لی۔ یہ حسن اتفاق ہے یا پھر آپ کے خطرناک ارادوں کی کارستانی؟ اپنے چہرے پر سے میرے بال ہٹاتے ہوئے وہ بولا، یہ میرے ارادوں کی کارستانی نہیں ہے بلکہ آپ کے اندر کا شیطان ہے جس نے جان بوجھ کے مجھے گرایا۔ میں اس کا ہاتھ اپنی کمر سے چھڑانے لگی۔ چلو یہ الزام بھی ہم اپنے سر لیتے ہیں۔ اس شیطان کا بھی شکریہ جو بالآخر آپ کو ہمارے پاس لے آیا۔ اس نے اپنی بازو میری کمر کے گرد اور زور کس لی۔ جاسم چھوڑو مجھے، آنٹی آ جائیں گی، کیوں مصیبت کو دعوت دیتے ہو؟ پلیز جانے دو، میں نے التجا کی اور مسلسل اس کا ہاتھ چھڑاتی رہی۔ ایک شرط پہ چھوڑوں گا۔ کیا شرط؟ وہ یہ کہ تم… اس کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ اس کی امی کے سیڑھیاں اترنے کی آواز ہمارے کانوں میں پڑی۔ ہم دونوں کے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے پھر سے آنکھیں بند کر لی۔ میری حالت اس کبوتر جیسی تھی
جو سامنے آئی مصیبت کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے۔